اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نکل پہ اللہ کا نام لے کے حبشہ کو چلے گئے۔ دیکھو مکہ سے مدینہ بھی گئے تو جو صبر کرتے ہیں پھر اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ جانے میں 100 باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ جگہ کیسی ہوگی، اویلیبل بھی ہوگی، ذرائع کھانے کے کیا ہوں گے، رزق کے کیا ہوں گے، تو رزق کا بھی اللہ نے بتایا ہے، کائین کتنی ہی من دابا، دابا ہے، دابا من ہاتھ اور پاؤں سے چلنے والے جاندار، زیادہ جانور کے لیے استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ انسان کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جانور کا ذکر ہے کہ اتنے ہی جانور ہیں، لا نہیں تحملو ہے میم لام حملہ اٹھانا، وہ دیکھو یہ چیند پرند درند نظر آتا ہے ہمیں جو جس نے رزق اپنے اوپر اٹھایا ہو، اللہ کہتا ہے کوئی ایسا نہیں، دابا کوئی جاندار ایسا نہیں، جانور ایسا نہیں، لا تحملو نہیں اٹھائے پھرتا رزق ہا اپنا رزق، اللہ اور اللہ یرزقو ریزے کا اللہ رزق دیتا ہے، ہاں اس دابا کو ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور یہ دے گا اگر ہجرت کرو گے تو کوئی پرواہ نہ کرو۔ دیکھو اللہ کہتا ہے جو پرندوں کو چرندوں کو جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، تم ہجرت کے وقت یہ نہ سوچو۔ وہ سمیع، وہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، علیم ہے، خوب علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ ولا ان وا اور لا یقیناً ان اگر سألتہم، سال اصل میں سین الف کہہ لو یا حمزہ کہہ لو، لام سال یسألو سوال کرنا، اگر وہ لائن یقیناً اگر سألتا یہ حاضر کا سنگل کا سیغہ ہے، اور اگر آپ سوال کریں ہم ان سے، پوچھیں ان سے، من کس نے خلق السماوات پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخرا اور کس نے مسخر کیا ہے تابع کیا ہے شمس کو، والقمر اور سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ لَيَقُولُنَّ میں کہا لا یقول، ضرور بر ضرور، وہ ضرور بر ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فاتو انا، اللہ اصل میں ہے یہ ظرف زمانیہ کہہ لو، کہاں یا مکانیہ کہاں، وہ بندہ کہتے نہیں کہ جب تم یہ ساری چیزیں مانتے ہو، فانا پھر کہاں سے، یوفقو نسل ہے الف فی کاف، افق کہتے ہیں جھوٹ کو، بات کو پلٹ دینا، پھیر دینا، تو یہ آفقہ یا فقو یا پھر مجہول کا سیرہ ہے، یو فقو بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ تم بات مانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رزق وہی پہنچا رہا ہے ہر ایک کو، رازق بھی اللہ ہے، تو یہ تم کہاں سے پھر پھرائے جاتے ہو، بٹکائے جاتے ہو، جیسے کہتے ہیں تمہاری مت ماری جاتی ہے جب تم خود مانتے ہو کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو پھر اس کی اطاعت کرنے کی بجائے تو پھر دوسرے معبودوں کی طرف کیوں جاتے ہو، کیوں غیر اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو۔ اللہ اللہ جب سے تو بے سین تمہیں باسا تھا پھرانا، اللہ پھیلاتا ہے رزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ قَدَرَ يَقْدِرُ کم کرنا، راشننگ کرنا، تو جس کے لیے چاہتا ہے اللہ، دیکھو اپنی مصلحت اور حکمت کے مطابق اللہ جو ہے نا کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، ورنہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ سب کو کشادہ رزق دیتا تو یہ بغاوت کرنے لگتے، یہ تو ابھی بھی باز نہیں آ رہے، اس کے باوجود تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے۔ جیسے وہ واقعہ بھی آپ نے سنا، جیسے ایک آدمی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دعا کریں گی کہ میری مالی حالت ٹھیک نہیں، میں امیر ہو جاؤں یا دولت مند ہو جاؤں یا میرے ہاں، تو آپ نے فرمایا جو اللہ نے عطا کیا ہے بس اسی پر رہو۔ مگر وہ پھر اس نے دوسرے تیسرے چوتھے سب دوستوں نے واقعہ پڑھا ہوگا، تو پھر آپ نے دعا کی تو اس کا پھر وہ بھیڑ بکریوں کا جو معاملہ ہے وہ کافی بڑھنا شروع ہو گیا، تو بڑھتے بڑھتے پھر اس نے وہ 5 نمازوں کی بجائے پھر 2 نمازیں شروع کر دیں، پھر 2 نمازیں بھی
جانے دی. پھر صبح جمعے پہ آ گیا تو جب پھر آپ نے وہ بھیجا زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے تو پھر الٹیمیٹلی اس نے کہا جی یہ زکوٰۃ کیسی ہے, یہ تو ٹیکس ہے, یہ تو پھر بڑی جاتی ہے, یہ کیسے دوں. اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ حضور بڑے ناراض ہوئے ہیں تو پھر آیا حضور کے پاس, مگر پھر آپ نے قبول نہ کیا. اس کے بعد پھر دور آ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے پاس بھی لے کے گیا. انہوں نے کہا جب حضور نے قبول نہیں کیا تو ہم کیسے کریں. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, انہوں نے بھی قبول نہ کیا. پھر حضرت عثمان کے وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا تو پھر حضرت عثمان کے دور میں اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی. تو مطلب وہ اسے قبول نہ کیا کسی نے. تو اللہ تعالیٰ کہنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اور کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم. ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علیم ہے, ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. والا ان وا اور لا یقیناً ان اگر سألتا آپ سوال کریں ان سے پوچھیں من کس نے نزل نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی, فا تو احیا ہے یہ زندہ کیا بہی اس پانی سے الارض زمین کو من بعد موتہا اس زمین کی موت کے بعد. یہ کافی دفعہ مثال دی ہوئی ہے کہ مطلب زمین جو ہے نا بنجر ہو گئی, مردہ ہو گئی, تو اللہ نے پھر اس پر پانی برسایا, لہلہانے لگی, سارے پھل پھول پیداوار ہو گئی. تو یہ اللہ نے مثال کافی دفعہ 2-3 دفعہ قرآن پاک میں آئی ہے باس بعد الموت کے حوالے سے کہ جو اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا. تو لا یقولن اللہ, وہ ضرور ضرور کہیں گے ہاں جی اللہ نے. ان سے پوچھو کہ اس زمین کو اللہ نے بارش برسائی, پانی برسایا, تو کس نے اس زمین کو زندہ کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے. قل الحمدللہ, کہہ دیں شکر ہے اللہ کا, تعریف سب اللہ کے لیے, شکر ہے. یہ بات تو مانتے ہو کہ مردہ زمین کو اللہ نے کیا, تو یہ کیوں نہیں مانتے پھر؟ بلکہ اکثر ہم ان کی اکثریت لا یاقلون, وہ پھر عقل سے کام نہیں لیتی, وہ پھر اس بات کو نہیں سمجھتی کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو زندہ کرنا کیا کام ہے. بل اکثر ہم لا یاقلون, ان کی اکثریت اس بات کو سمجھتے ہیں. ما و اور ما نہیں, حاضر حیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی, ما نہیں ہے الا مگر لاہ و لاہ بن کے مشغلہ